بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے چانسز بڑھ گئے ہیں، قاصد کی طرف سے ایک پیغام ہے، اس پر بات کریں گے۔ وزراء نے جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، انہیں اس کے اوپر کچھ مشورے دیے ہیں۔ کیا کیا مشورے دیے گئے، کنہوں نے دیے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز نے ایک بڑا دعویٰ کیا آج جو ہے گجرانوالہ میں وہ موجود تھیں، اور وہاں پر کرسیوں کا ایک منظر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ آخر میں ہے، جبکہ وہاں پر شہباز شریف خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر کتنے لوگ تھے، کیا مناظر تھے، ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ مریم نواز نے ایک بڑا دعویٰ کیا، لیکن ایک منسٹر نے اس دعوے کو ہوا کر کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان کی سسٹرز نے انٹرنیشنل میڈیا پہ دوبارہ سے انٹرویو دیا ہے، بڑی بڑی دھمکیوں کے باوجود دوبارہ پہنچ گئی ہیں۔ وہاں پر کیا بیان دیا گیا ہے، ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے ناظرین آغاز کریں گے جسٹس آصف رے کی۔ ابوذر رے کی اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا، V8 گاڑی کے اندر 2 لڑکیوں کو کچل دیا۔ اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور بڑے جلدی 5 دنوں کے اندر انصاف ہو گیا ہے، اس کا رزلٹ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج جو ہے ابوذر ریکی کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان کا منہ ڈھانپا ہوا تھا، دونوں خاندانوں میں صلح ہو گئی، ملزم کے خلاف کیس ختم، متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ملزم کی ضمانت منظور، عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، اتنے جلدی فیصلہ ہو گیا ہے، فیملیز مان گئی ہیں۔ جسٹس محمد آصف ریکی کو بلوچستان سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف کی تیز تر فراہمی کے لیے ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ شارع دستور پر کم ڈرائیور کی V8 گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کی ہلاکت کے مقدمے میں 5 دن میں متاثرہ خاندانوں نے ملزم کو معاف کر دیا ہے۔ بہت ہی تیز ترین انصاف ہوا ہے اس معاملے میں۔ ان کے اپنے بیٹے کا کیس آیا، 5 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ آ گیا ہے، انہیں جو ہے ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اس پہ طارق متین نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کافی اچھے الفاظوں نے استعمال کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آصف سے سوال، جج صاحب کیا روز محشر صلح ہوگی، منکر نکیر سے صلح ہوگی؟ یہاں CCTV فوٹیج غائب ہو گئی، کیا وہاں منکر نکیر کا رجسٹر دھویا جا سکے گا؟ کیا میدان حشر میں آپ کا جسٹس ہونا کام آئے گا؟ کیا وہاں اسلام آباد پولیس ہوگی جو سب کو روک لے گی؟ کیا وہاں ابوذر کو منکی کیپ پہنا کر چھپا سکیں گے؟ کیا ابوذر کو کسٹڈی میں یہاں دی جانے والی سہولیات وہاں بھی مل سکے گی؟ کیا وہاں قانون توڑنے کا حساب نہیں ہوگا؟ یہاں تو انڈر ایج ڈرائیونگ، قتل سب دب گیا، وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ سوال اٹھائے، لیکن ناظرین یہ باتیں ہم سن لیتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، لیکن شاید ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ہمیں شاید آخرت پہ یقین ہے ہی نہیں، اس لیے ہم اتنی بڑی بڑی ناانصافی جو ہے سرعام ایک جسٹس ہے جن کا کام انصاف کرنا ہے، اپنے بیٹے کے لیے کیا انصاف ہو گیا ہے یہ سب کے سامنے، لیکن افسوسناک ہے۔ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، ان کی پریس کانفرنس کے بارے میں وزراء کے کچھ بیانات ہیں، اسے کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیا انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ صحیح تھی، انہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے اوپر کچھ بیانات ہیں۔ سب سے پہلے احسن اقبال کا کہنا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے نرمی برتی ہے، میں ہوتا تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کرتا، مجھے سیل میں جھوٹے مقدمے میں ڈالا مگر میں نے بیرون ملک جا کر پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، یہ کہنا ہے احسن اقبال کا۔ ساتھ میں خواجہ آصف کا بھی بیان ہے، ان کا کہنا ہے سیاست کرنی ہے تو احتجاج کریں، سب کچھ کریں، ماضی میں ہم نے بھی فوج پر تنقید کی، اپنے مجاہدین اور شہیدوں کے حق میں آواز اٹھائیں، طالبان کے حق میں آواز نہ اٹھائیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے ابھی بھی محتاط زبان استعمال کی ہے، یہ دونوں جو ڈی جی ایس پی آر کے حق میں کہنے کو جو پریس کانفرنس کی ہے ان کے الفاظ محتاط تھے، اور اگر یہ لوگ ہوتے تو اس سے زیادہ جو ہے شدید زبان کا استعمال کرتے۔ لیکن قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے عمران خان کی ٹویٹ نامناسب تھی، لیکن اس کا جواب اگر اس طرح نہ دیا جاتا تو مناسب ہوتا، اداروں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، ادارے ایک بڑی چیز ہوتی ہے، جب بھی آپ کسی پوسٹ پر ہوتے ہیں، چاہے آپ وزیر اعظم ہوں، چاہے آپ وزیر اعلیٰ ہوں، کسی منصب پر ہوں، جہاں پر آپ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہوں، تو وہاں پر یقیناً آپ کے اندر تحمل ہونا چاہیے، آپ کی جو گفتگو، جو آپ کے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے۔ یہاں پر قمر زمان قاہرہ نے بھی یہی مشورہ دیا ہے، بلکہ روف کلاسٹر نے بھی کچھ ایسی مشورہ دیا، ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، فوج نے وہی کچھ کیا جو عمران خان چاہتے تھے، اور خان صاحب یہ سب کچھ سن کر یقیناً خوش ہوں گے، اس سے عمران خان کا امیج اور پاپولیرٹی بڑھے گی، انہیں ون مین آرمی سمجھا جائے گا کہ اکیلا بندہ پوری فوج سے لڑ گیا، اس اپروچ سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، یہ کہنا ہے روف کلاسٹر کا۔ لیکن اس کے بعد اسد عمر کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت اور مضبوط ترین ادارہ، کیا واقعی اس طرح ایک ایٹمی مسلح ملک ترقی کرے گا؟ قوم کو آگے بڑھانے کے لیے تمام کرداروں کو مل بیٹھ کر حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پاکستان کے 25 کروڑ
عوام بالخصوص نوجوانوں کے مقروض ہیں، یہ کہنا ہے اسد عمر کا۔ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف نے اس پوری کی پوری پریس کانفرنس پہ کیا کہا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ فیصلہ پاکستان کی باشعور عوام پر چھوڑتے ہیں کہ وہ آج کی پریس کانفرنس اور اس کے لہجے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس بیانیے میں سچائی محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے عوام کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ شفیع جان کا بھی ایک بیان ہے، ان کا کہنا ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ادارے کا سربراہ بہت غصے میں تھا، اس کا جلد جواب دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ حکومت کب تک رہتی ہے، اس کی ساری کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ کے پی حکومت عام آدمی کی حکومت ہے، جتنا ہو سکے گا کریں گے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ نظر اس کے بعد اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ اس طرح کے دعوے بہت دفعہ کیے گئے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا ہے سہیل ورائج کا، ان کا دعویٰ یہ کرنا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، ماضی میں سب کچھ ہی خراب تھا۔ کیا میڈیا، کیا پارلیمان، کیا سیاسی جماعتیں، کیا سیاسی لیڈر اور کیا عوام، یہ سب ہی گمراہی کا شکار تھے۔ نظیر پھر کون تھا جو کہ رائے راست پر تھا؟ اگر یہ سارے کے سارے گمراہی کا شکار تھے، اصل میں یہ سب ایک وہم جمہوریت کی بیماری کا شکار تھے۔ نظیر اب یہ لوگ جو ہے جمہوریت کو بیماری کہنے لگ گئے ہیں۔ جمہوریت اگر بیماری ہے تو سہیل ورائج کی آواز کی کیا حیثیت ہوگی؟ چونکہ حیثیت تو آواز کی تب ہوتی ہے جب جمہوریت ہوتی ہے، جب عام عوام کی آواز کو سنا جائے گا، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اپنی آواز کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کی بیماری کا شکار تھے، حالانکہ اسی جرثومے نے ان کے دور کو جکڑ کر رکھا تھا اور اسی نے اس ملک کا راستہ کھوٹا کر رکھا تھا۔ نئے دور میں جمہوریت کے جرثومے میں موجود منفی چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا اور یہی ملک اگلے 10 سال میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شمار ہونے لگے گا۔ جبکہ اب جو آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ہے، پاکستان کی معیشت جب تک کرپشن رہے گی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے، الزامات لگا دی گئے ہیں، لیکن یہاں پر سہیل ورائج کا کہنا ہے کہ اگلے 10 سال میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ نظیر ایسے خواب دکھانے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ جو ہے خاموش رہیں، ایسے خواب نہ دکھائیں۔ پاکستان کو 3 سالوں سے خواب دکھائے گئے لیکن آج تک ایک خواب بھی پورا نہیں ہو سکا۔ معیشت ہماری بری طرح سے گر چکی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے آنکھیں بند کیسے کی جا سکتی ہیں؟ نظیر اب مریم نواز نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے، ان کا دعویٰ کرنا ہے کہ میں حلفاً کہتی ہوں کہ پنجاب میں 1.5 سال میں کھربوں روپے کے پروجیکٹس ہوئے ہیں، کوئی مجھے یہ بتا دے کہ ایک پیسے کی بھی کرپشن ہوئی ہے۔ نظیر اب یہ بیان، اس کے اوپر آپ ہنسیں گے، روئیں گے، کیا کہیں گے؟ کمنٹس میں آپ ایک جملہ ضرور لکھیے گا۔ نظیر یہاں پر آڈٹس کی رپورٹس آئیں، وہاں پر کتنی کرپشن سامنے آئی، اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہے۔ جب تک پاکستان سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، پاکستان کے مسائل صحیح نہیں ہو سکتے۔ لیکن مریم نواز کا کہنا ہے کہ کھربوں روپے کے پروجیکٹس لگے ہیں، ایک روپے نہیں پیسے کی کرپشن نہیں ہوئی، ان کا یہ دعویٰ کرنا ہے، لیکن یہ دعویٰ جو ہے ایک منسٹر نے ہوا کر کے رکھ دیا ہے۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان میں کرپشن، بے روزگاری اور مہنگائی کی جو باتیں کی وہ ساری درست ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ساری درست ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی، جبکہ آڈٹس کی رپورٹ سامنے ہیں، ان میں بتایا گیا ہے، اور یہ بڑے بڑے صحافی جو ان کے قریب ہیں انہوں نے دعوے کیے کہ آڈٹس کی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ کس قدر زیادہ 10 ارب روپے کی کرپشن کے دعوے کیے گئے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہوئی ہے۔ نظیر یہاں پر یہ نظام بن چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہو، حقائق سے آنکھیں بند کر کے ہم صرف ایک بیان جاری کر لیتے ہیں، اس پر خود بھی یقین کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو 25 کروڑ عوام ہے یہ بھی اس پر یقین کر لے گی۔ نذیر عمران خان کی بہنیں دھمکیاں لگائی گئیں انٹرنیشنل میڈیا کے بارے میں کہ وہ انٹرویو دینے وہاں پر جا رہی ہیں، اس کے اوپر کافی زیادہ دھمکیاں لگائی گئیں کہ اب ان کی ملاقات نہیں ہوگی، انہیں ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی۔ لیکن آج پھر جو ہے عمران خان کی دونوں سسٹر علیمہ خان بھی اور عظمیٰ خان بھی، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے وہی بات دہرائی ہے۔ عمران خان کو اس سے پہلے ہم نے اس قدر غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ جو عظمیٰ خان عمران خان سے لاسٹ ٹائم مل کے آئی تھی اور وہاں سے ملنے کے بعد انہوں نے بیان دیا تھا، وہی بیان انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی رکھا ہے۔ عمران خان کو اس سے پہلے ہم نے اس قدر غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ عمران خان سے پہلے ہم جب ملنے جاتے تو وہ ہمیشہ مسکراتے، لیکن اس بار وہ غصے میں تھے۔ ان کو ایک طویل قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ عمران خان نے بتایا کہ ذہنی تشدد جسمانی تشدد سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے، یہ بیان۔ لیکن نظیر یہ جو بیان بار بار ڈاکٹر عظمیٰ یہاں پر بیان کر رہی ہے ذہنی تشدد کے بارے میں، یہ بیان شاید اس قدر زیادہ بھی بیان کرنے سے عمران خان کو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ پھر انہیں اسی چیز کے اندر، اسی تشدد کے اندر مزید رکھا جائے گا، چونکہ عمران خان اس سے تنگ ہو رہے ہیں، اور جب ان کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کس چیز سے تنگ ہو رہے ہیں تو یقیناً اس تشدد کو بڑھا دیا جائے گا۔ اس بیان سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ نظر ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں، خبر ہے، اس کے بارے میں ابھی کنفرمیشن زیادہ نہیں ہے لیکن یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔
وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی ہے۔ 9 مئی کیسز عمران خان سمیت 132 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری۔ شاہ محمود، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز، علی من گنڈاپور، عثمان ڈار اور شہریار آفریدی کے نام شامل ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارش پر وفاقی کابینہ کا اقدام، لیکن اس بارے میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ نظیر گجرانوالہ میں مریم نواز بھی پہنچی، وہاں پر جو ہے شہباز شریف بھی پہنچے، وہاں پر آج جلسہ کیا گیا۔ جب شہباز شریف جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آلدو کہ جب مریم نواز نے خطاب کیا تو وہاں پر لوگ موجود تھے، لیکن جب شہباز شریف خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر کرسیوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالت کیا ہے۔ یہ حالات ہیں ان کے، انہیں عوامی طور پر کتنی زیادہ جو اس وقت ویلیو ہے۔ بار بار ان کو معلوم ہو چکا ہے جب بھی الیکشن ہوئے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی، لیکن بیانیہ ابھی تک وہی چل رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ نظیر اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔